ذات سے زائد کی تعبیر آپ نے نہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ آپ کی تعبیر ہے، اس لیے اعتراض۔ آپ جب خود ہی کہہ رہے ہیں لا عین ہو ولا غیر ہو، کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ذات سے زائد ہے، کیونکہ جو جیسے ہی وہ ذات سے زائد ہوگی غیر ہو جائے گی، جب کہ غیریت کی نفی کر دی۔ اور نہ یہ کہہ سکتے کہ ذات ہے جو کہ عینیت کی نفی ہے۔ عینیت کے معنی کیا ہے؟ عینیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا صفات اللہ کا عین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم ایک نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں اتحاد فی المفہوم۔ عینیت کا مطلب ہے اتحاد فی المفہوم، ڈیفینیشن الگ الگ ہے، مفہوم الگ الگ ہے۔ جو چیز عادل ہے وہ رحمت نہیں ہے، رحمت کا معنی الگ ہے، کرم کے معنی الگ ہیں، تو یہ اتحاد فی المفہوم ہے۔ تو اللہ اور اس کی صفات میں عینیت نہیں ہے۔ اور غیریت کا مطلب کیا ہے؟ غیریت کا مطلب یہ ہے کہ ما کان جائز الزوال، ما کان انفکاکہ ممکن، کہ صفات کا انفکاک اور جدائیگی ذات سے ممکن ہو۔ کہ اللہ کی کسی صفت کی جدائیگی ممکن ہے؟ نہیں، اس لیے غیریت کی نفی ہے۔ اب یہ زائد واحد جو ہے نا، یہ اضافہ ہے، جس نے اضافہ کیا، اگر آپ نے کیا یعنی وجود کے اعتبار سے ایک ہی مانا جائے گا۔ وجود صرف ایک ذات، وجود حقیقی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زائد ہے، جیسے زائد کا ہی تو غیریت ہوگی۔ اس میں مطلب اس کا فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ صفات ذاتیہ، علم، سمع اور بصر، تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ تینوں میں انسان کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اسباب علم تین، تو اس کے اندر حواس خمسہ کے ذریعے ہم علم تک پہنچتے ہیں، پہلا ایک سبب۔ تو اللہ کے حق میں تو یہ نہیں ہے نا، اللہ کے جو صفات ذاتیہ ساتھ ہیں اس میں پھر کس طرح اس کو علم کا تعلق مبصرات سے ہو تو اس کو بصر کہا جاتا ہے، مسموعات سے ہو تو اس کو سمع کہا جاتا ہے، اور غیر مبصر غیر مسموع سے ہو تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اسباب علم سے نہیں ہے، چونکہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے۔ تعلقات کے بدلنے سے الگ الگ معنی آتے ہیں۔ چلے جی